السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، نماز نبوی، نبی کی نماز سیکھو، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، ہم لوگ نبی کی نماز سیکھتے سیکھتے تراویح تک پہنچے ہیں۔ تراویح کی جماعت کیسے ہو یا کیسے پڑھی جائے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے جانا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں تراویح کی رکعتوں پر گفتگو ہوگی کہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے تراویح کی کتنی رکعتیں ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دنوں میں، یعنی رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی تراویح اور وتر کے ساتھ، یعنی تراویح اور وتر دونوں ملا کر 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 2013 نمبر کی حدیث اور اسی طرح سے 1147 یعنی 1147 نمبر کی حدیث کے طور پر، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 738 یعنی 738 نمبر کی حدیث کے طور پر اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی رکعتوں کے سلسلے میں دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے مہینے میں 8 رکعت اور وتر پڑھائے، 8 رکعتیں پڑھائیں اور وتر پڑھائے۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جسے امام ابن حبان نے 2409 یعنی 2409 نمبر کی حدیث، اور صحیح ابن خزیمہ میں پہلی جلد 453 نمبر کی حدیث، اور اسی طرح سے مسند ابی یعلا اور المعجم الصغیر للطبرانی وغیرہ میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اللہ کے رسول، آج رات یعنی رمضان کی رات مجھ سے ایک کام سرزد ہو گیا ہے۔ کیا سرزد ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی کون سا کام سرزد ہو گیا ہے؟ عرض کرنے لگے، میرے گھر کی خواتین نے کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتی، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ تراویح پڑھیں گی۔ خواتین نے، عورتوں کا ڈیمانڈ عام طور سے ان چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے، مرد کو تو فرصت نہیں ہے۔ ہماری امت کے، ہماری قوم کے مردوں کو فرصت نہیں ہے عبادت کی، لیکن عورتوں کے اندر، ان کے ذہن و دماغ میں نیکی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے درخواست کی۔ تو میں نے انہیں 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا اور کچھ نہیں کہا۔ آپ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، یعنی پسند کیا۔ اگر غلط ہوتا تو منع کر دیتے۔ مسند ابی یعلا کی روایت ہے یہ، اور اسی طرح سے علامہ حسمی نے بھی اسے حسن کہا ہے۔ چوتھی حدیث، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھایا کریں، 11 رکعتیں تراویح پڑھایا کریں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے یہ، السنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور شرح معانی الآثار للطحاوی، امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے۔ یہ حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی رکعتوں کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ اب جو غلط فہمیاں لوگوں میں یا 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں جو دلیلیں لوگ پیش کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ کے ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے، سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے، اخلاقیات سے ہو یا معاملات سے، یا گھریلو زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے، سب میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت اور آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے والے، طریقہ سیکھنے والے، رہنمائی حاصل کرنے والے اور روشنی لینے والے بن جائیں۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، اپنے لیے، میرے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا لیجیے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور نماز کے طریقوں، نماز کے اوقات، نماز کی رکعتوں کی تعداد دوسروں تک پہنچانے کے سبب بن جائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔